الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت کورس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج کا کلاس ہمارا دوسرا کلاس ہونے جا رہا ہے۔ پچھلے کلاس میں ہم نے بہت ساری باتیں سیکھی تھیں، لیکن ان میں سے 2 سوال میں آپ سے کروں گا اور چاہوں گا کہ ان 2 سوالات کے جوابات ہمیں بھیجیے۔ پہلا سوال، شرک اس دھرتی پر کیسے پھیلا اور مکہ میں بت پرستی سب سے پہلے کس نے عام کی؟ دوسرا سوال، آخر اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبیوں کو کیوں بھیجا؟ ایک ہی مرتبہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع انسانیت کے وقت کیوں نہ بھیج دیا، یا آخری کتاب شروع انسانیت کے وقت ہی کیوں نہ اتار دی؟ اتنے سارے نبیوں کو بھیجنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس کی کیا حکمت ہے، بتائیے۔ ان 2 سوالات کے بعد آج کے اس کلاس کی شروعات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے 3 بڑے اہم واقعات پیش آئے۔ وہ کیا ہیں؟ آئیے سب سے پہلے ایک ایک کر کے جانتے ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے واقعہ فیل پیش آتا ہے، یعنی ہاتھی والوں کا واقعہ پیش آتا ہے۔ 50 دن یا 55 دن پہلے مکہ میں یہ واقعہ پیش آیا۔ ابرہہ حبشی ملک حبشہ کی طرف سے یمن کا گورنر تھا۔ کیا تھا؟ گورنر تھا۔ وہ عیسائی دھرم کو فالو کرتا تھا۔ اس نے چاہا کہ مکہ کو جو مرکزیت حاصل ہے، لوگوں میں مکہ سینٹر بنا ہوا ہے اور لوگ یہاں سے دور دور سے حج کرنے کے لیے آتے ہیں، اسے یمن کی طرف پھیر دے۔ نیت اس کی خراب تھی۔ اس کے لیے اس نے یمن میں ایک خوبصورت چرچ بنایا اور عربوں کو اکسایا کہ بجائے مکہ جانے کے وہ یمن اس چرچ میں آئیں اور اس چرچ کا حج کریں۔ لیکن اسے اپنے اس مقصد میں کامیابی نہیں ملی، بلکہ ایک عربی کو جب خبر ملی تو اس نے موقع پا کر رات کے وقت جا کر کے اس چرچ میں گندگی پھیلا دیا، گندگی سے اس کی دیواروں کو لپ دیا۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ اس عمل کے تئیں اپنی نفرت کا اظہار کرے کہ تم غلط ارادے سے یہ کام کر رہے ہو۔ ابرہہ کو جب پتہ چلا تو وہ غصہ میں لال پیلا ہوا اور مکہ پر حملہ کر کے کعبہ کو ڈھانے کا پلان بنا لیا۔ لیکن اس مسکین کو کیا پتہ تھا کہ کعبہ کیا ہے؟ کعبہ اللہ کا گھر ہے، جسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، دنیا کے بت کدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ اس طرح ابرہہ نے پلاننگ کی اور اس پلاننگ کے حساب سے خانہ کعبہ کو گرانے کا ناپاک ارادہ لے کر یمن سے نکلا۔ اس کی فوج میں ہاتھی بھی تھے۔ طائف پہنچا تو اس کے پاس ایک خائن آیا، ایک دھوکے باز آیا، مسعود بن معتب الثقفی نام کا۔ اس نے ابرہہ کے سامنے سر ٹیک دیا اور اس نے کہا کہ آپ کا جو پلان ہے ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ ایک آدمی کو بھیجتے ہیں جو مکہ تک کا راستہ آپ کو بتائے گا۔ چنانچہ ابو رغال، کیا نام تھا اس کا؟ ابو رغال نام کے ایک آدمی کو اس نے ابرہہ کی فوج کے ساتھ بھیج دیا۔ اس کا کام کیا تھا؟ راستہ بتا رہا تھا کہ کون سا راستہ مکہ جانے کا مناسب راستہ ہے۔ جب یہ لشکر مغمس نامی جگہ پر پہنچا تو وہیں پر یہ
دھوکے باز جو راستہ بتانے کے لیے نکلا تھا ابو رغال نام کا، اس کی موت واقع ہو گئی اور وہیں پر اس کو دفن کیا گیا۔ یہ قصہ عربوں میں اس قدر مشہور ہوا کہ عرب اس کی قبر پر پتھر مارتے تھے کہ اسی خائن نے ابرہہ کی فوج کو مکہ پہنچنے کی رہنمائی کی تھی۔ برکہ ابھی ابرہہ کی فوج مغمس ہی میں تھی تو اس نے اپنی قوم کے ایک آدمی کو بھیجا مکہ، کس لیے؟ تاکہ مکہ والوں کے اونٹ ہانک کر کے ابرہہ کے پاس لے کر آ جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے ذریعہ مکہ والوں کا نقصان پہنچانا تھا اقتصادی طور پر۔ ان جانوروں میں عبد المطلب کے بھی 200 جانور تھے۔ عبد المطلب جب جانتے ہیں، ان کو پتہ لگتا ہے کہ ہمارے بھی 200 جانور کو ابرہہ کے لشکر نے، اس کی سینا نے اپنے انڈر میں کر لیا ہے، تو عبد المطلب ابرہہ کے پاس جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنی قوم کے سردار بھی تھے۔ جب ابرہہ کے پاس پہنچتے ہیں تو ابرہہ عبد المطلب کا بہت رسپیکٹ کرتا ہے۔ اور عبد المطلب کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ عبد المطلب کو اپنے پاس بیٹھاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کس لیے آنا ہوا؟ عبد المطلب نے کہا کہ آپ کی فوج ہمارے 200 اونٹ ہکا کر آ گئی ہے، بس اسی اونٹ کے لیے آیا ہوں۔ ابرہہ کہنے لگا میں نے آپ کو دیکھا تو آپ سے بہت متاثر ہوا، لیکن جب آپ کی بات سنی تو ساری عزت جاتی رہی۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہم کعبہ کو گرانے کے لیے آئے ہیں؟ اس تعلق سے بات کرنے کے بجائے آپ اپنے اونٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو عبد المطلب نے بالکل دو ٹوک کہا، انا رب الابل وللبیت رب یمنعہ، کہ میں اونٹ کا مالک ہوں لیکن اس گھر کا مالک رب ہے، وہ اس کو دیکھ لے گا، وہ اس کو دیکھ لے گا، خود اس کی حفاظت کر لے گا۔ برکیف ابرہہ نے عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے۔ عبد المطلب اونٹوں کو لے کر آیا اور سارے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ سب لوگ مکہ کو خالی کر کے پہاڑوں اور گھاٹیوں میں پناہ لے لو، ابرہہ کی فوج بہت زیادہ ہے اور یہ نقصان پہنچائے گی۔ جب لوگ وادی محصر پہنچے تو عجیب صورتحال پیدا ہوئی۔ صورتحال کیا تھی کہ مکہ کی طرف جانے کے لیے ہاتھی تیار ہی نہیں تھا۔ مکہ کی طرف ہاتھی کو لے جایا جاتا تو ہاتھی چلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا تھا، دوسرے سمت لے جایا جاتا تو آسانی سے ہاتھی چلنے لگتا تھا اور ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ ساری فوج حیران ہے، اب کرے تو کیا؟ اسی بیچ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی طرف سے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ ہر پرندے کے پاس 3 کنکر تھے، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ یہ کنکر چنے اور مسور کے برابر تھے۔ پرندے لشکر کے اوپر آتے اور کنکر گرا دیتے، جس کو بھی کنکر لگتا وہ پگھل جاتا، اس کا گوشت گرنے لگتا، بالآخر وہ مر جاتا تھا۔ خود ابرہہ کا یہ حال ہوا کہ اس کے جو انگ تھے، اس کے جو اعضاء تھے، کٹ کٹ کر کے گر رہے تھے۔ صنعاء پہنچتے پہنچتے اس کا دل سینے سے باہر نکل آیا اور وہ ذلیل ہو کر ہلاک ہوا، برباد ہوا۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ اتاری، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، کہ کیا تم نہیں جانتے کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، کیسا معاملہ کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کو ناکام نہیں بنا دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے۔ یہاں پر ایک لفظ سمجھنا ہے، ابابیل کو کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پرندوں کا نام ہے، نہیں،
ابابیل کا مطلب ہوتا ہے جھنڈ کے جھنڈ، یعنی ایک پرندہ نہیں تھا، پرندوں کے جھنڈ تھے جو اپنے چونچ میں کنکر لے کر آئے تھے اور مار رہے تھے۔ جس کسی کو بھی وہ کنکر لگتا اس کا گوشت پگھلنے لگتا، یہاں تک کہ وہ مر جاتا تھا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ نے ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، تو انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی اور دشمنوں کو ذلیل کیا۔ آج بھی کعبہ وہی ہے، اس لیے کعبہ کے دشمنوں کو ابرہہ کے لشکر سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ان کا بھی حال وہی ہوگا جو ابرہہ کی فوج کا ہوا تھا۔ تو یہ ہے ہاتھی والوں کا قصہ۔ اب رہا زمزم کی کھدائی کا قصہ۔ زمزم کی کھدائی کا قصہ کیا ہے؟ زمزم جو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے جاری ہوا تھا، حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اسے چاروں طرف سے گھیر دیا تھا۔ ایک زمانہ گزرنے کے بعد کنواں مٹی سے بھر گیا، مٹی سے بالکل اٹ گیا تھا، اس کی جگہ کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ عبد المطلب کو اس کی بہت زیادہ فکر مندی تھی۔ کیوں؟ ابھی آپ نے سنا کہ وہ قریش کے سردار تھے۔ کئی دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ زمزم کا کنواں وہ کھود رہے ہیں، جگہ کی نشاندہی بھی کر دی گئی تھی کہ فلاں جگہ پر زمزم کا کنواں ہے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ زمزم یہیں پہ اسی کے آس پاس میں نکلا تھا اور اس کا کنواں بھی ہے۔ لیکن عجیب اتفاق کہ جس جگہ پر زمزم کا کنواں تھا اسی جگہ پر اصاف اور نائلہ دو بت عرب کے جما دیے گئے تھے۔ عبد المطلب جب کنواں کھودنے گئے تو قریش نے مخالفت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر اصاف نام کی مورتی ہے، نائلہ نام کی مورتی ہے، اور یہ تو مورتی کا اپمان ہوگا۔ اس لیے قریش نے کیا کیا؟ مخالفت کی، یہاں تک کہ قریش لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ عبد المطلب نے جب تنہائی محسوس کی تو انہوں نے اس وقت نذر مانا تھا۔ نذر یہ مانی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے اور پانی کا چشمہ بھی نکل آیا تو ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کر دوں گا۔ برکیف عبد المطلب کامیاب رہے، پانی کا چشمہ واقعی نکل آیا اور اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو 10 بیٹے بھی دیے۔ تو اس طریقے سے وہ زمزم کا کنواں جو اٹ گیا تھا زمانہ بیتنے سے، عبد المطلب کی کوشش سے کنواں کھل گیا، کنواں سے لوگ پانی پینے لگے، اور پھر عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے بھی دیا۔ اب چونکہ انہوں نے نذر مانی تھی کہ اگر مجھے اللہ نے 10 بیٹے دیے تو ان میں سے ایک کو اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا۔ تو اب آئیے عبداللہ کی قربانی کا قصہ سنتے ہیں۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے بارے میں سنا ہوگا کہ وہ اپنے ہی بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ عبداللہ کی قربانی کا قصہ کچھ الگ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے کچھ دنوں پہلے ان کے باپ عبداللہ کو ان کے دادا عبد المطلب ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ قصہ کیا ہے؟ ابھی آپ نے سنا کہ عبد المطلب جب زمزم کا کنواں کھود رہے تھے تو قریش نے مخالفت کی، کیونکہ 2 بت تھے وہیں پر۔ تو عبد المطلب کو کمزوری کا احساس ہوا، تو طاقت کے لیے اولاد چاہیے ہوتی ہے، تو اس لیے عبد المطلب نے کہا کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو اس سے طاقت بنے گی، تو ایک بیٹے کو میں اللہ کے نام پر قربان کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، زمزم کا کنواں تو نکل گیا اور 10 بیٹے بھی عبد المطلب کو مل گئے۔ تو یہ وقت تھا
جبکہ عبد المطلب کو اپنی نظر پوری کرنی تھی۔ اس اجمال کی تفصیل کیا ہوئی کہ جب سارے عبد المطلب کے بیٹے جوان ہو گئے تو عبد المطلب اپنی منت پوری کرنے کے لیے اپنے سارے بیٹوں کو لے کر کے کعبہ میں گئے اور حبل بھگوان کے نام پر انہوں نے قرآن دازی کی، کیونکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو پہچان نہیں رہے تھے اور مورتی پوجا کرتے تھے، تو اس ناحیہ سے حبل بھگوان کے نام سے قرآن نکالا۔ اتفاق سے 10 بیٹوں میں سے عبداللہ جو سب سے چھوٹے بیٹے تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بنے بعد میں، انہی کے نام یہ قرآن نکلا۔ اور عبداللہ، عجیب بات یہ ہے کہ عبد المطلب کی نظر میں سب سے زیادہ پیارے تھے، لیکن یہاں تو منت پورا کرنا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی عبداللہ کو قربان گاہ لے کر کے گئے تاکہ ان کو قربان کریں، کیونکہ یہ تو نظر مانی تھی۔ سارے رشتہ دار ایک طرف ہیں لیکن عبد المطلب ایک طرف۔ یہاں پر ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ کوئی مسلمانوں کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ وہ خود مورتی پوجا کرنے والے تھے، اور آج بھی مورتی کے پجاری اپنی اولاد کو بھی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں۔ تو اس ناحیہ سے عبد المطلب اپنے 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو بھگوان کے نام پر نظر جو مانے ہوئے تھے اس نظر کو پورا کرنے کے لیے قربان گاہ لے کر کے چلے۔ لیکن ان کے جو رشتہ دار تھے، ان کے رشتہ داروں نے، یعنی عبد المطلب کے فیملی کے لوگوں نے ان کو اس بات کے لیے راضی کیا کہ قربان کرنے سے پہلے سجا نام کی ایک جوتش ہے، ایک کاہنہ ہے عورت، اس کے پاس چلتے ہیں اور اس سے مشورہ لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہے۔ چنانچہ سب لوگ اس کاہنہ جوتش مہیلا کے پاس گئے اور سارا قصہ اس کو سنایا کہ عبد المطلب نے نظر مانا تھا کہ ان کو 10 بیٹے ہوں گے تو ایک بیٹے کو وہ بھگوان کے نام پر قربان کر دیں گے۔ تو اس نے ایک بات کہا کہ تمہارے ہاں ایک آدمی کی دیت 10 اونٹ ہے۔ پہلے ویسے ہی تھا کہ اگر دیت ادا کرنی ہوتی تو 10 اونٹ ایک آدمی کے بدلے میں دیت دیتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ ایک آدمی کی دیت تمہارے ہاں 10 اونٹ ہے، تو اس لیے عبداللہ کو ایک طرف رکھو اور ایک طرف 10 اونٹ کو رکھو اور قرآن نکالو۔ اگر 10 اونٹ کا قرآن نکل جائے تو عبداللہ کو چھوڑ کر کے 10 اونٹ ذبح کر دینا، اگر قرآن نہ نکلے تو مزید اونٹ بڑھاتے جانا 10 کر کے۔ اس طرح سے قرآن نکالنا شروع کیا، 10 اونٹ رکھتے اور ادھر عبداللہ کو رکھتے، لیکن قرآن ہر بار عبداللہ کے نام ہی آتا، یہاں تک کہ 10 اونٹ اور بڑھاتے، 10 اونٹ اور بڑھاتے، 10 اونٹ اور بڑھاتے، اس طریقے سے 100 اونٹ ہو گئے، اور قرآن 100 اونٹ ہونے پر عبداللہ کے نام نکلنے کی بجائے اونٹوں کے نام نکل آیا۔ جب 100 اونٹ پر قرآن اونٹوں کے نام نکل آیا تو اس طرح عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے اور عبداللہ کی جان بچ گئی۔ عبداللہ کی جان بچنے کے بعد عبد المطلب کو بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹے کی جان بچی ہے۔ اس وقت عربوں میں دیت کی مقدار کتنی تھی؟ 10 اونٹ تھی، لیکن یہ جو واقعہ پیش آیا تو اس واقعہ کے بعد جان کی دیت 100 اونٹ قرار پائی، اور اسلام نے اس رول کو باقی رکھا۔ چنانچہ آج بھی اگر کوئی آدمی کسی کو مار دیتا ہے اور اس کے جو ورثہ ہیں دیت پر راضی ہو جاتے ہیں تو اس کو کتنی دیت دینی ہوگی؟ 100 اونٹ دیت دینی ہوگی۔ برکیف یہ قصہ سیرت کی کتابوں میں بہت شہرت رکھتا ہے، اس لیے میں نے آپ کو بیان کیا ہے، لیکن یہ قصہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کمزور ہے، یہ بات آپ کے علم میں رہنی چاہیے۔ برکیف عبداللہ قربانی سے بچ جاتے ہیں۔ اس وقت عبداللہ کی عمر 24 سال کی ہو چکی تھی۔ اسی وقت عبد المطلب بنو زہرہ کے سردار وہب کے پاس جاتے ہیں اور ان سے اپنی بیٹی آمنہ، جو اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بنتی ہیں، آمنہ کا اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے رشتہ مانگتے ہیں. یعنی جب قربانی کے لیے تیار کیا تھا لیکن وہ بچ گئے، تو اب سوچا کہ ان کی شادی کر دی جائے، اور اتفاق سے شادی بھی ہو گئی. لیکن شادی کے بعد افسوس کے کچھ ہی مہینے آمنہ اپنے شوہر عبداللہ کے ساتھ رہ سکی. شادی کے تقریباً 2.5-3 مہینے ہی گزرے تھے کہ آمنہ امید سے ہو جاتی ہیں، اور عبداللہ یثرب کے سفر پر چلے جاتے ہیں کاروبار کے لیے. جب یثرب گئے تو وہیں کے ہو کر رہ گئے، یعنی وہیں پر ان کی وفات ہو گئی. اور ادھر آمنہ امید سے تھی، اپنے ہونے والے بیٹے کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے، اور آمنہ اس طریقے سے بیوہ ہو جاتی ہے. گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی بیوہ ہو جاتی. جب ذمہ داری پوری ہو گئی تو اللہ پاک نے عبداللہ کو اس دنیا سے اٹھا لیا. تو آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے پاس سوالات ہیں، ان سوالات کے جوابات دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کتنے بڑے اور یادگار واقعات پیش آئے؟ کون بتائیں گے؟ ہاں، ابرہہ کا واقعہ پیش آیا، بہت اچھا، جس میں ابرہہ کی فوج ناکام ہوئی. دوسرے نمبر پر زمزم کی کھدائی عمل میں آئی، اور تیسرے نمبر پر عبداللہ کو ذبح کرنے کا واقعہ بھی پیش آیا، لیکن عبداللہ بچ گئے. یہ 3 واقعات پیش آئے. ٹھیک ہے. اچھا، ہاتھی والوں کا قصہ کیا ہے؟ کون بتائیں گے؟ میں ایک آدمی تھا کہ اس نے ایک چرچ بنایا تھا، اچھی خوبصورت، ہاں، اس لیے بنایا کہ کوئی بھی ادھر مکہ کے جانے کی بنا ادھر آ جائے. ہاں. تو پھر مسلموں نے کیا کیا کہ ادھر اس وقت مسلم نہیں تھے، اس وقت مسلم نہیں تھے، وہ سب غیر مسلم ہی تھے، لیکن حج کرنے آتے تھے. تو اسلام پر نہ ہونے کے باوجود بھی وہ کعبہ کا حج کرتے تھے، تو وہ مسلمان نہیں تھے. برکیف چلیں. ہاں، تو اس طریقے سے فوج لے کر کے آیا کعبہ کو گرانے کے ارادے سے، لیکن کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ پرندوں کے جھنڈ بھیجا، اور ان پرندوں نے کنکر گرائے اس کی فوج پر، اور ساری فوج تباہ اور برباد ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی حفاظت کیا. بہت اچھا. ابرہہ کے لشکر میں کون سا ایک جانور شامل تھا؟ خاص جانور؟ جی، ہاتھی خاص تھا اس فوج میں. جی، ابو ریغال کون تھا اور اس کے ساتھ کیا انجام ہوا؟ ہاں، راستہ بتانے کے لیے آیا تھا تاکہ ابرہہ کی فوج کو راستہ بتائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے راستے ہی میں اس کو موت دے دی. اور عرب جب اس کی قبر کے پاس میں آتے تھے تو اس کو سنسار کرتے تھے، پتھر مارتے تھے اس کی قبر پر کہ یہ خائن ہے جو نکلا تھا ابرہہ کو خانہ کعبہ کا پتہ بتانے کے لیے. حالانکہ اس وقت خود وہ لوگ مسلمان نہیں تھے، لیکن خانہ کعبہ کی حفاظت ان کے دل میں تھی. اس واقعے پر قرآن کی کون سی سورہ اتری تھی؟ سورہ الفیل. بہت اچھا. جی، زمزم کا پانی سب سے پہلے کن کے لیے جاری ہوا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. جی، حضرت اسماعیل اور ہاجرہ علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمزم کا پانی جاری کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کے بارے میں بیان فرمایا کہ ماء و زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کا پانی ہر مرض اور غرض کے لیے کافی ہے. جس مقصد کے تحت زمزم کا پانی پیے، اللہ تعالیٰ آپ کی مراد پوری فرمائے گا. اچھا، عبد المطلب نے قربانی کی منت کیوں مانی تھی؟ نیک اولاد 10 بیٹے ہوں گے تو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا اور کنویں کا احسان کروں گا. ہاں، وہ چونکہ ہوا یہ تھا کہ جب زمزم کا کنواں کھودنے گئے تو وہیں پر 2 بت کا اسٹیچو تھا، تو قریش نے مخالفت کی. اب یہ اکیلے پڑ گئے تو انہوں نے اللہ سے دعا کیا کہ اگر ہمارے پاس 10 بیٹے ہوئے تو ایک کو اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا. تو جب 10 بیٹے ہو گئے اور زمزم کا کنواں بھی نکل آیا تو انہوں نے منت کو پورا کیا، اور اس طریقے سے
عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک آپشن پیدا کر دیا اور 100 اونٹ کو ذبح کر کے عبداللہ کو بچا لیا برکیف۔ جی، عبداللہ کہاں وفات پائے؟ بستر پر یثرب ہاں، یثرب۔ جب یثرب گئے تھے جو بعد میں مدینہ بنا، تو وہیں راستے ہی میں ان کی وفات ہو گئی۔ جی، اب ہم چلتے ہیں آگے کے حصے کی طرف۔ آگے کا حصہ ہے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول، عام الفیل۔ عام الفیل وہیں سے آتا ہے، یعنی ہاتھی والوں کا سال۔ ہاتھی والوں کے سال ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش سے پہلے کعبہ کی حفاظت کا انتظام کر کے ایک میسج دیا دنیا والوں کو کہ اسی دھرتی پر محسن انسانیت رحمت للعالمین پیدا ہوں گے، جن کو ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا جائے گا، اور جن کے اوپر ساری کائنات کے لیے دستور قرآن کریم اترنے والا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول عام الفیل 571 عیسوی سوموار کے دن فجر کے وقت پیدا ہوئے۔ اس دن شیطان کو رجم کیا گیا، آسمان کی نگرانی کی گئی۔ کہا جاتا ہے جو صحیح نہیں کہ ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے اور فارس کا آتش کدہ بجھ گیا۔ ہاں، صحیح یہ ہے کہ جب آمنہ امید سے ہوئیں تو انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا کہ میرے اندر سے ایک نور نکلا، ایک روشنی نکلی، جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ صحیح روایت ہے، اور علامہ البانی نے اسے حسن کہا ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں 7 یا 8 سال کا بچہ تھا۔ کون کہتے ہیں؟ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم 7 یا 8 سال کا بچہ تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے ایک یہودی کو ٹیلے پر بلند آواز سے پکارتے ہوئے سنا۔ کب؟ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ کہا کہ اے یہودیوں کی جماعت، اے یہودیوں کی جماعت۔ جب سب اکٹھا ہو گئے تو اس نے کہا تیری ہلاکت ہو۔ طلع اللیلہ نجم احمد، آج کی رات احمد کا ستارہ نکل آیا، آج کی رات احمد کا ستارہ نکل آیا۔ جی ہاں، یہ پیدائش انسانی تاریخ کی سب سے بڑی پیدائش تھی۔ کس انسان کی پیدائش تھی؟ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تھی۔ اس گھڑی سے بہتر آخر کون سی گھڑی ہو سکتی ہے، جس گھڑی میں عبداللہ کے یتیم اور آمنہ کے لال پیدا ہوئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوتی ہے یا 12 ربیع الاول کو ہوتی ہے، لیکن چاہے 9 ربیع الاول کو پیدائش ہو، چاہے 12 ربیع الاول کو پیدائش ہو، یہ پیدائش کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منایا جائے۔ یہ بدعت ہے، اور غیر قوموں کی دیکھا دیکھی مسلمانوں میں بھی یہ بدعت آ گئی۔ عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں، مسلمانوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن منانا شروع کر دیا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ظلم کیا، اور مسلمانوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہی یا 12 ربیع الاول کو ہی، خود یہ اختلاف کا موضوع ہے۔ طے نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی 12 ربیع الاول کو ہی پیدا ہوئے ہیں، بلکہ راجح قول کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ پوائنٹ نمبر 3، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں اپنی پیدائش کا جشن نہیں منایا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال تک زندہ رہے؟
63 ایئرس تک زندہ رہے، 63 سال تک زندہ رہے، لیکن کبھی بھی آپ نے اپنی پیدائش کا جشن نہیں منایا۔ پوائنٹ نمبر 4، صحابہ، تابعین اور ائمہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو جشن نہیں منایا۔ اگر اس میں بھلائی ہوتی تو صحابہ منائے ہوتے، تابعین منائے ہوتے، تبع تابعین منائے ہوتے، ائمہ منائے ہوتے۔ پوائنٹ نمبر 5، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم نہیں دیا، جبکہ انہوں نے ہمیں ہر مسئلے کی رہنمائی کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ ویبعدکم عن النار الا وامرتکم، کہ میں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو تمہیں اللہ سے قریب کرے اور جہنم سے دور کرے، مگر اس کا ہم نے تمہیں حکم دے دیا ہے۔ تو ہر چیز کی رہنمائی کر دی ہے، آخر اپنی پیدائش کے دن کی رہنمائی کیوں نہیں کی؟ اور پوائنٹ نمبر 6، اس مسئلے پر ساری امت کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پاتے ہیں۔ اس میں اتفاق ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اختلاف ہے پیدائش کے دن میں، اور راجح قول یہ ہے کہ پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ تو گویا کہ آپ اگر 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منا رہے ہیں تو کیا آپ وفات پر جشن منا رہے ہیں؟ کیونکہ وفات 12 ربیع الاول کو، یہ تو اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئیڈیل کو اپنانے ہی میں نجات ہے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہماری شریعت میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ برکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد ان کے دادا عبد المطلب کو خبر دی گئی۔ عبد المطلب خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے، کیونکہ ان کے بیٹے کے نہ رہتے ہوئے ان کے پاس پوتا پیدا ہوا تھا۔ دورے دورے آئے، پوتے کو لیا، کعبہ میں گئے، دعائیں کیں اور لا کر ماں کی گود میں رکھ دیا۔ اور عبد المطلب ہی نے محمد نام رکھا تھا، جی ہاں محمد، تاکہ ساری انسانیت ان کی تعریف کرے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ماں نے، اور 2-3 دن کے بعد ثویبہ نے دودھ پلایا، جو ابو لہب کے لونڈی تھی۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ عرب کے جو شریف لوگ تھے، ان کے ہاں عادت یہ تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پینے کے لیے دیہات میں بھیجتے تھے۔ کیوں بھیجتے تھے؟ 2 حکمت تھی اس کے پیچھے۔ پہلی حکمت یہ تھی کہ دیہات میں آب و ہوا ٹھیک رہتی ہے تو وہاں پر ان کے پٹھے مضبوط ہوں گے اور کسی طرح کی بیماری ان کو نہیں چھو جائے گی۔ اور دوسری حکمت یہ تھی کہ دیہات میں فصیح زبان بولی جاتی تھی، تو وہ دیہات میں جائیں گے تو زبان بھی سیکھ لیں گے۔ آج دیہاتوں میں ٹوٹی پھوٹی زبان بولی جاتی ہے، لیکن عرب میں اس وقت دیہاتوں میں فصیح زبان بولی جاتی تھی۔ اسی روایت کے مطابق دودھ پلانے والی عورت کی کھوج شروع ہوئی کہ کون عبداللہ کے بیٹے محمد کو دودھ پلائے گی۔ قبیلہ حوازن کی کچھ عورتیں دودھ پیتے بچوں کو کھوجنے کے لیے مکہ آئی تھیں، لیکن کوئی بھی عورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر نہیں گئی۔ کیوں نہیں گئی؟ اس لیے کہ بچہ تو یتیم ہے۔ آخر وہ عورتیں دودھ کیوں پلاتی تھیں؟ کہ تحفے تحائف ملیں گے، تو یتیم کے گھر والے کیا خاک تحفے تحائف دیں گے؟ اس لیے کسی نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے نہیں سوچا۔ لیکن حلیمہ سعدیہ ایک ایسی عورت تھی جو بچہ نہیں پا سکی تھی کھوجنے کے باوجود۔ جب تھک ہار گئی کھوجتے کھوجتے تو اپنے شوہر سے مشورہ کیا اور آمنہ کے گھر آئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے چلی گئی۔ حلیمہ کو کیا پتا تھا کہ ان کی گود میں ساری انسانیت کے تاجدار پلنے جا رہے ہیں۔ بچے کو لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے
ان کے اندر ایسی برکت کا دروازہ کھولا کہ دنیا حیرت میں پڑ گئی۔ حلیمہ خود کہتی ہیں کہ قحط سالی کا زمانہ تھا جب وہ حلیمہ سعدیہ مکہ آئی تھی۔ جس گدھی پر وہ سوار ہو کر کے آئی تھی، وہ گدھی قافلے میں سب سے پیچھے رہتی تھی، کمزور تھی، بہت زیادہ کمزور۔ ایک اونٹنی تھی جو ایک قطرہ بھی دودھ نہیں دیتی تھی۔ حلیمہ کا جو اپنا بچہ تھا وہ بھوک سے بلکتا رہتا تھا۔ گدھی بھی کمزور ہے، اونٹنی بھی دودھ نہیں دے رہی ہے، اور بچہ بھی بھوک سے بلک رہا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیرے پر لے کر کے آئیں تو سب کچھ بدل گیا۔ گود میں جب رکھا تو سینہ دودھ سے بھر آیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر دودھ پیا، حلیمہ کے بچے نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا، اور دونوں آرام سے سو گئے۔ ادھر شوہر اونٹنی کے پاس گیا دودھ دہنے کے لیے تو دیکھا کہ تھن بھرا ہوا ہے، حالانکہ دودھ ہی نہیں اتر رہا تھا اس سے پہلے۔ دونوں نے دودھ دہا اور پیٹ بھر کر کے خود پیے اور آرام سے سو گئے۔ مکہ سے جب یہ لوگ واپس جا رہے تھے تو اسی کمزور گدھی پر سوار ہوئے۔ اب گدھی کی حالت بدل گئی، گدھی اس قدر تیز چلنے لگی تھی کہ قافلہ والے بھی حیران تھے۔ قافلے کا کوئی بھی گدھا ان کے مقابلے میں نہیں آ رہا تھا۔ اور حلیمہ کا جو وطن تھا وہ بنو سعد تھا، جو قحط سے اٹا ہوا تھا، قحط سالی چھائی ہوئی تھی وہاں پر۔ لیکن حلیمہ کی بکریاں چرنے کے لیے جاتی تھیں تو ان کے تھن بھر جاتے تھے، جبکہ دوسروں کی بکریاں جاتی تھیں تو ان کے تھن سوکھے ہوئے آتے تھے۔ اس طرح دونوں شوہر بیوی بہت ساری برکتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے ہیں، یہاں تک کہ 2 سال کی مدت ہو جاتی ہے۔ 2 سال دودھ پلانے کی مدت ہوتی ہے، اس لیے حلیمہ نے دودھ چھڑایا، اور جو دستور تھا، دستور کے مطابق حلیمہ سعدیہ ہر 6 مہینہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں لاتی تھی، گھر والوں سے ملاقات کراتی تھی اور پھر لے کر کے چلی جاتی تھی۔ جب 2 سال مکمل ہو گئے اور اس نے بہت سارا خیر اور برکت بھی دیکھا تھا، تو اس بنیاد پر حلیمہ کی خود خواہش ہوئی تھی کہ بچہ اور کچھ دن بھی ہمارے پاس رہے۔ اسی لیے جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے مکہ آئیں تو آمنہ سے گزارش کیا، ریکویسٹ کیا کہ کچھ اور دن ہمارے پاس رہنے دیجئے، ہمیں ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بچے کو کوئی بیماری لگ جائے۔ اصرار کرتی رہیں، منت سماجت کرتی رہیں، یہاں تک کہ آمنہ نے ان کو 2 سال کی اور اجازت دے دی۔ برکیف اب آتا ہے سینہ چیرے جانے کا قصہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد ہی میں تھے اور 4 سال کی عمر میں تھے کہ اسی مدت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چیرے جانے کا واقعہ پیش آتا ہے۔ قصہ کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ اسی بیچ جبریل امین آئے اور آپ کو لٹایا، سینہ چیرا، اس میں سے آپ کا دل نکالا اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر کے فرمایا کہ یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو تشت میں رکھ کر کے زمزم کے پانی سے دھویا اور اسی جگہ پر دوبارہ پلٹا دی، پھر سینے کی سلائی کر دی۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا آپریشن تھا جو جبریل امین نے کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بنو سعد میں تھے۔ جب بچے دیکھتے ہیں یہ حادثات تو فوراً ماں کے پاس ڈرے ڈرے آتے ہیں، حلیمہ کو خبر کرتے ہیں، حلیمہ گھر سے آتی ہیں، جب تک کہ سارا معاملہ فائنل ہو چکا تھا۔ چہرے پر دیکھا تو رنگ اترا ہوا ہے، حلیمہ نے ان کو گلے لگا لیا، تفصیل پوچھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تفصیل بتا دی۔
انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کا نشان دیکھا کرتا تھا۔ اس واقعے سے حلیمہ کو ڈر ہو گیا اور فوراً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کے پاس لے کر کے حاضر ہو گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے سایہ میں اب پلنے لگے، 2 سال ماں کے ساتھ رہے۔ اب آتا ہے ماں کے ساتھ سفر کرنے کا واقعہ۔ 6 سال کے ہو چکے تھے۔ آمنہ کو خیال آیا کہ بچے کو یثرب لے کر جایا جائے، جہاں ان کے والد عبداللہ کی وفات ہو گئی تھی، تو وہاں جائیں گے تو قبر کی زیارت بھی ہو جائے گی۔ اور یثرب آپ کے علم کے لیے عبد المطلب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کا ننیال بھی تھا۔ اس طرح آمنہ، دادا اور ام ایمن جو عبداللہ کی لونڈی تھیں، یہ سب ساتھ میں ہو کر کے یثرب کا سفر کرتے ہیں۔ مدینہ میں 1 مہینہ تک ٹھہرتے ہیں، اور مدینہ سے یعنی یثرب سے جب لوٹ کر آئے تو راستے ہی میں آمنہ بیمار پڑ گئی، یہاں تک کہ ابوا نامی جگہ پر پہنچتی ہیں تو وہیں پر آمنہ کی وفات ہو جاتی ہے۔ 6 سال کی عمر ہے کہ ماں بھی چل چکی ہے۔ ماں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے بچہ۔ ذرا سوچیے، تصور کیجیے کیا گزرا ہوگا ننھے محمد پر۔ ماں باپ سے محروم بچہ مکہ آتا ہے، بوڑھے دادا عبد المطلب کو بہت پیار کرتا ہے، اور عبد المطلب بھی ان کو ٹوٹ کر چاہتے تھے۔ عبد المطلب بہت زیادہ ان سے پیار کرتے تھے۔ عبد المطلب کا خاص بستر بچھایا جاتا تو اس بستر پر عبد المطلب کے بیٹے کو بھی ہمت نہیں ہوتی تھی بیٹھنے کی۔ اگر بیٹھنے کی اجازت ہوتی تو ننھے محمد کو یعنی پوتے کو بیٹھنے کی اجازت ہوتی تھی۔ عبد المطلب آپ کو بہت پیار کرتے تھے، پیٹ پر بیٹھاتے اور بہت ہی دلار سے اپنے پاس رکھتے تھے۔ عبد المطلب کہا کرتے تھے کہ میرے پوتے کی شان بلند ہونے والی ہے۔ ابھی آپ کی عمر 8 سال 2 مہینے اور 10 دن ہوئی تھی کہ عبد المطلب بھی دنیا سے چل گزرے۔ تو گویا کہ پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، 6 سال کے ہوئے تو ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور 8 سال کے ہوئے تو دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ جاتا ہے۔ دادا کی وفات کے بعد چچا ابو طالب آپ کی کفالت شروع کرتے ہیں، لیکن دادا کے جیسے ہی ابو طالب پیار کرتے ہیں اور آپ کو اپنے قریب رکھتے ہیں، پر ابو طالب کی مالی حالت ویسی نہیں تھی جو دادا کی تھی، اسی لیے بکریاں چرانے کی نوبت آتی ہے، جسے ہم جانیں گے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے ہوئے تو ایک قصہ پیش آتا ہے، بحیرہ راہب سے ملاقات، یعنی پادری کو راہب کہتے ہیں۔ جب 12 سال کے ہوئے تو ابو طالب کے کاروبار کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شام گئے ابو طالب کے ساتھ، کیونکہ جب ابو طالب جا رہے تھے تو ان کو برداشت نہیں ہوا کہ بھتیجے کو مکہ ہی میں چھوڑ دے، اس طرح ساتھ میں لے لیا۔ جب شام کے ایریا میں پہنچے اور بصرہ کے قریب پہنچے تو بحیرہ ایک پادری نکلا اپنے گرجا گھر سے، اپنے چرچ سے، قافلے کے پاس آیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا، یہ دنیا کے سردار ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ پاک ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا۔ لوگوں کو بہت تعجب ہوا کہ یہ راہب ایسا ہے کہ کبھی بھی اپنے چرچ سے نہیں نکلتا تھا، لیکن آج نکلا ہے
ہمارے پاس آیا ہے اور ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ نبی بنیں گے، رحمت للعالمین بنیں گے، پوری دنیا کے سردار بنیں گے؟ تو اس نے کہا دیکھو، تم لوگ جب گھاٹی سے ظاہر ہوئے تو کوئی پتھر یا درخت ایسا نہ بچا جو سجدہ کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ دونوں چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کیا کرتی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں، جو ان کے کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے۔ کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ تو گویا کہ فوراً معجزہ دیکھا، مہر نبوت دیکھا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بھوشوانیاں، پیشین گوئیاں جو مذہبی کتابوں میں کی گئی تھی، پادری ہونے کے ناطے تورات اور انجیل میں اس نے یہ ساری پیشین گوئیاں دیکھی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ ہم نے جن کو کتاب دی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی یہود و نصارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مذہبی کتاب کی روشنی میں ویسے ہی پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ کیا بیٹوں کو پہچاننے میں کوئی دقت ہوتی ہے؟ نہیں، ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، لیکن مانتے نہیں تھے۔ بہرکیف اس بحیرہ راہب نے باضابطہ اس قافلے کی دعوت دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھا، اور پھر ابو طالب سے اکیلے میں بلا کر کے بات کرتے ہوئے کہا کہ آپ ان کو شام لے کر مت جائیے، مجھے ڈر ہے کہ یہود ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ یہ سن کر ابو طالب نے آپ کو وہیں سے مکہ بھیج دیا۔ یہ قصہ ہے بحیرہ راہب کا۔ تو آج ہم اسی درس پر بس کرتے ہیں، لیکن اب ہمیں سوالات کرنے ہیں، سوالات کے جوابات دیجئے اور پھر درس ختم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس سال، کس مہینے اور کس دن ہوئی؟ کون بتائیں گے؟ 9 ربیع الاول عام الفیل کو، جی، کس دن؟ ہاں، سوموار کے دن۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسن انسانیت کیوں کہا جاتا ہے؟ انسانیت پر احسان کرنے والے کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے انسانیت پر احسان کرنے والا کوئی پیدا ہوا اس دھرتی پر؟ کوئی نہیں۔ جنہوں نے انسانوں کو ان کے رب سے ملانے کے لیے 23 سالہ زندگی کو کھپا دیا، کھڑے ہوئے تو بیٹھے نہیں، اور یہی ذمہ داری ہم سب کی بھی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ اخرجت للناس، انسانوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، ہم انسانوں کے لیے وجود میں لائے گئے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل ہیں، جنہوں نے انسانوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، اور سب سے بڑا احسان انسانوں کے ساتھ یہ ہے کہ ان کو ان کے رب سے ملا دیا جائے۔ اس سے بڑھ کر احسان اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن منانے کا کیا حکم ہے؟ نہیں منانا چاہیے، کیونکہ نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، نہ ہمارے صحابہ، نہ ہمارے نہ تابعین نے، جی۔ اور ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوتے ہیں اسی دن وفات بھی پاتے ہیں، اور پیدائش کا دن طے نہیں ہے لیکن وفات کا دن طے ہے۔ وفات تو سب کے اتفاق کے ساتھ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، تو پھر جشن کیوں منانا اس دن، خوشی کیوں منانا؟ جی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی لوگوں میں سے ہے۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دودھ پلایا؟ حلیمہ سعدیہ۔ ان سے پہلے بھی ثویبہ نے پلایا تھا، جی، ثویبہ نے پلایا تھا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں نے ان کو
دودھ پلایا 1-2 دن تک، اور پھر ثویبہ نے پلایا، پھر حلیمہ سعدیہ نے پلایا. جی بالکل. مکہ کے شرفا بچوں کو دیہات دودھ پینے کے لیے کیوں بھیجا کرتے تھے؟ سوکھ کے کیونکہ دیہات ادھر زبان اچھی طرح کی سیکھنے کے لیے. ہاں، وہاں کی آب و ہوا اچھی ہوتی تھی تو صحت اچھی رہے، اور دوسری حکمت یہ تھی کہ ان کی زبان فصیح ہوتی تھی، اچھی ہوتی تھی، تو وہاں پر اچھی زبان بھی سیکھ لے. حلیمہ کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کون سی برکتیں ظاہر ہوئیں؟ سب سے پہلے جب حلیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے گئیں تو خود ان کے اندر دودھ اتر آیا، اور ان کے اونٹنی کے تھن میں بھی دودھ اتر آیا. پھر اسی طریقے سے جس گدھی پر سوار ہو کر کے گئیں وہ گدھی بہت تیز ہو گئیں، یہاں تک کہ جب اپنے ملک بنو سعد پہنچتی ہیں تو بنو سعد میں جانے کے بعد وہاں پر قحط سالی آئی ہوئی تھی، لیکن حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چر کر کے پیٹ بھر کر آتی تھیں، تھن بھرا ہوا ہوتا تھا، اور دوسروں کی بکریاں ایسی ہوتی تھی کہ تھن خالی ہوتا تھا. تو یہ ساری برکتیں حلیمہ سعدیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے پاس رہنے کی وجہ سے دیکھا. سینہ چیرے جانے کا واقعہ کس عمر میں پیش آیا اور اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ 4 سال کے جب ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سینہ چیرے جانے کا واقعہ پیش آیا، اور اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 23 سال تک برداشت کیا ہر تکلیف اور پریشانی کو، اس وجہ سے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورے طور پر سجایا تھا، بنایا تھا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موڑ پر ثابت قدم رہے، اور اسی لیے آپ سے بہتر انسان اس دھرتی پر پیدا نہیں ہوا. آمنہ کی وفات کہاں ہوئی؟ ابوا نامی جگہ پر. ہاں، ابوا نامی جگہ پر ہوئی، جب وہ یثرب سے لوٹ کر آ رہی تھی. تو دادا کی جب وفات ہوئی تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال کے تھے؟ 8 سال کے تھے. جی 8 سال کے تھے. اور دادا کی وفات کے بعد کس نے کفالت کی آپ کی؟ ابو طالب چچا نے. جی. بحیرہ راہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا کہ یہ رحمت للعالمین ہے؟ کیسے پہچانا؟ سب سے پہلے تو درخت اور پتھر سب سجدے میں جھک گئے، خود دیکھا بحیرہ راہب نے. دوسرے نمبر پر مہر نبوت کو دیکھا بحیرہ راہب نے. تیسرے نمبر پر خود وہ چونکہ پادری تھا اس لیے اس نے اپنی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان پڑھی تھی. برکیف انہیں باتوں کے ساتھ آج کا یہ درس ہم ختم کرتے ہیں. آپ سب بھائیوں اور بہنوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سب ہمارے ساتھ اب تک ٹکے رہے. یہ وقت بہت ہی قیمتی وقت تھا جو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ بتایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر بیٹھنے کو قبول فرما لے اور ہم سب کے مسائل حل فرمائیں، ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیں، اور ہم سب کو کل قیامت کے دن جنت نصیب فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.